اس لیے چلتے ہیں ریجنل آفس لاہور میں ایف پی سی سی آئی کے عہدیداران پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فروری 2023 میں جب فروری 2023 میں 280 ہوا تو یہ 170 اور 280 کا فرق ہے تقریباً 60% کا۔ یہی ہماری انفلیشن میں آیا کیونکہ ہر چیز امپورٹڈ ہے، اور یہ امپورٹڈ جتنی چیزیں آئیں، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ کموڈٹیز ہیں، ہر چیز ڈالر لنکڈ ہے۔ ہمارے ملک میں وہ انفلیشن 60% آیا۔ اب پچھلے سال سے فیبرری کے بعد سے کوئی ڈیویلویشن نہیں ہوئی، فیبرری 2023 کے بعد سے الحمدللہ اگست میں دوسری بار تکلیف آئی لیکن کرنسی بیلنس ہو گئی۔ تو مئی یہ جو انفلیشن کو گنا جاتا ہے وہ پچھلے سال کے اس مہینے سے کمپیئر کیا جاتا ہے، تو مئی 2024 کو جب مئی 2023 کی قیمتوں کے ساتھ گنا گیا تو پتہ چلا کہ مہنگائی 12% بڑھی ہے، کیونکہ کرنسی ڈیویلیو نہیں ہوئی تھی، کرنسی 280 تھی۔ جب آپ جون میں پہنچے تو بھی 11.5، جولائی میں پہنچے تو 9% پہ آ گئے، اگست میں پہنچے تو جو ہے آپ 9 سے بھی نیچے چلے گئے، ستمبر میں آپ پہنچ گئے 6.9 پہ۔ یہ پچھلے سال کے اس سال کے مقابلے میں مہنگائی وہ 60% تو بڑھ گئی۔ اکتوبر کے مہینے میں نمبر 7.2 کا دیا جا رہا ہے۔ یہ جو فنومینا ہے یہ مئی سے شروع ہوا ہے کہ ہم 12% کے اوپر آ گئے، اور اب جولائی سے ہم 9% پچھلے سال کے مقابلے میں، کیونکہ وہ جو مہنگائی کا جو ہے وہ زور پڑا کرنسی ڈیویلویشن کا، وہ سب ایڈجسٹ ہو گیا۔ اور مئی 2023 اور مئی 2024 کے بعد سے جب ہم قیمتوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو مہنگائی بڑھنی کم ہو گئی، جو لوگ مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی بڑھنی کم ہو گئی کیونکہ کرنسی ڈیویلویشن۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایکسپورٹ آرگنائزیشن ساتھ بیٹھی ہے، بالکل غلط پالیسی ہے کرنسی ڈیویلیو کرنا، نہ ہماری ایکسپورٹ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں مہنگائی بڑھتی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ریجن کو دیکھ لیں، جو ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ڈیویلیویشن کر کے نہیں کی، نہ چائنا نے، نہ انڈیا نے، نہ ویتنام نے۔ ترقی کی گئی ہے سود کا ریٹ، جو ہمارے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ سود اللہ سے جنگ ہے، سود کا ریٹ ان ملکوں نے قرآن کی بات فالو کر ہے۔ سود کا ریٹ آپ دیکھ لیں آج چائنا میں کیا ہے، 3-4%، آپ حیران ہوں گے، 3%۔ ہندوستان میں کیا ہے آج سود کا ریٹ، 6%۔ بنگلہ دیش میں کیا ہے، اتنی بڑی تکلیف بنگلہ دیش سے کری، آج بھی 10%۔ ویتنام میں کیا ہے، 6%۔ کسی ریجن کی مارکیٹ میں جو سب سے بڑا ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے، اس ریجن میں سب سے بڑی ترقی 3% کا سود ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان میں انفلیشن کتنی ہے، 0.5%۔ تو سب سے بڑی کرنسی انہوں نے مینیج کی ہوئی ہے، انفلیشن 0.5% ہے۔ اب آج میں پاکستان کا ایک نمبر دوں جو کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، کہ اگر یہ 7.2 ہے انفلیشن تو پچھلے سال کے مقابلے میں چیزیں 7.2 ہیں، لیکن یہ 7.2 میں جو میجر ہماری انکریز آئی ہوئی وہ بجلی گیس کی قیمتوں کی وجہ سے ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے میں 19.3% بڑھی ہوئی، جو یہ 19.3 جس کی ویٹیج ہے ہماری انفلیشن کی باسکٹ میں وہ 23% ہے۔ تو اگر 23% جو ہماری باسکٹ ہے اس میں 19% بڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے انفلیشن جو اس مہینے میں 7.2 بڑھی ہے اس کا 4.2% کا امپیکٹ صرف بجلی اور گیس کی قیمتوں کی وجہ سے۔ تو اگر یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہم بول رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کریں، یہ 12 روپے یونٹ نکال دیں تو 60 روپے کا یونٹ آ جائے، اگر 19% کم ہو جائے تو یہ ایگزیکٹلی 12 روپے بنتے ہیں۔ تو آج ہماری انفلیشن اگر لے آئے اور کرنسی ہماری یہ مینیج رہے کیونکہ ہمارے پاس ایکسیس ڈالرز ہیں، تو ہم انفلیشن 3% سے نیچے آ سکتے ہیں، جو آج چائنا میں انفلیشن ہے۔ کیوں انفلیشن ہو پاکستان میں؟ ملک میں ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ انفلیشن کنٹرول کریں گے۔ آپ جو ہے وہ فارم ٹو مارکیٹ، آپ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن، آپ اس کی ملک کے اندر جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، تینوں چیزوں کو کنٹرول کریں، یہی فیڈریشن کا کام۔ انٹرسٹ ریٹ ہم نے 17.5 رکھا ہوا۔ انفلیشن جیسے میں نے کہا، انفلیشن تو مئی آنورڈ 12% کے قریب آئی ہے، جولائی سے تو یہ 9% سے بھی کم ہے۔
تو آج کے دن اس مہینے میں 7.2% انفلیشن ہے اور آج انٹرسٹ کا ریٹ 17.5 ہے. مطلب ہم نے 10.3 پازیٹیو رکھا ہے. میں نے پانچوں مارکیٹس کو دیکھا ہے. سب سے ہائیسٹ ڈفرینشیل چائنا میں ہے جس میں 0.4% انفلیشن ہے اور 3% کا انٹرسٹ ریٹ ہے. 2.6% ڈفرینس ہے. باقی تمام ریجن میں 1% کا فرق ہے انفلیشن سے. ہندوستان نے 5.5 کے بجائے 6.5 انٹرسٹ رکھا ہوا. بنگلہ دیش نے 0.01 رکھا ہوا ہے. ویتنام نے 1% سے کم رکھا ہوا ہے. تمام ممالک میں جو ہے وہ 0.1 سے لے کے 1% ہے. صرف چائنا 2.5 ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اب ہمیں 5 مہینے ہو گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈالر کی وجہ سے انفلیشن تھی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بجلی باسکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی باسکٹ میں 19.3% بڑھی ہوئی ہے جو کہ 23% حصہ ہے. تو سود کیسے کنٹرول کرے گا اس کو؟ مجھے یہ بتائیں. سود حکومت 48 ٹریلین روپیز کے اوپر سود 17.5% دے کے اور ہمیں کہے کہ جناب اس کے اوپر یہ میرا خرچہ ہے تم ٹیکس دو، میں نے ٹیکس وصول کرنا ہے. اس سے یہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ مسئلہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ہے جو بجلی کو آپ دے رہے ہیں 12 روپے، اور اس کو آپ کریکٹ کر لیں تو آپ کی انفلیشن 3% پہ آ جاتی ہے. اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہے جو کہ پورے اکانومسٹ بنا کے بٹھا کے ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر یہ 12 روپے کم کریں تو اور 19% اگر واقعی بجلی کی وجہ سے اور گیس کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے تو ہماری انفلیشن بالکل قیمتیں بڑھنی ہماری کنٹرول ہوئی ہے. تو اب ہمیں اپنے ملک کی اکانومی کو چلانا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے IMF کے ساتھ کہا کہ آپ پازیٹیو انٹرسٹ رہیں گے، لیکن پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ پورے ریجن میں تو میکسیمم 2.5% ہے. آپ کو آج سٹیپ لینے ہوں گے. منڈے کو 4 نومبر کو آپ کی پالیسی میٹنگ ہے اسٹیٹ بینک کی. میں اسٹیٹ بینک کو بھی کہوں گا، میں منسٹری آف فائنانس کو بھی کہوں گا، اس میں انوالو ہوں کہ پہلی میٹنگ 4 نومبر کو ہے، دوسری 16 دسمبر کو ہے. قوم کو اس سود سے نکالیں، حکومت کو اس سود کے جو ہے وہ سے نکالیں، اور وہ سود کو خرچہ ڈال کے قوم کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ یہ سود کا بل کم کر کے ٹیکسوں سے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں. آپ ٹیکسوں سے لوگوں کی جو ہے ایجوکیشن پہ کام کریں، آپ ایگریکلچر ریسرچ پہ کام کریں، آپ ملک کے انفراسٹرکچر پہ کام کریں. سود دینے سے ہمیں ہمارے ملک میں کیا ہے، ہر چیز رکی پڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر جو ہے حکومت کا سود کا ریٹ اگر صحیح ریٹ ہونا چاہیے تو آج میکسیمم 9% کا سود کا ریٹ ہونا چاہیے. اگر یہ 9% کا سود کا ریٹ ہو تو حکومت کو 4 ٹریلین روپے ہی نہیں چاہیے. حکومت کو 4 ٹریلین نہیں چاہیے. یہ 4 ٹریلین ہی تو سود میں دے دیں گے. حکومت کو جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کی بھی امانت حکومت کے پاس ہے. میں کہوں گا کہ 2 پالیسی ریٹس ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ یہ 2 پالیسی ریٹس میں آپ 5%، 31 دسمبر سے پہلے آپ 5% کا ریٹ گھٹائیں. میں یہی بات دوبارہ بجلی کے ساتھ بھی حکومت کو ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ آپ 5% انٹرسٹ ریٹ گھٹائیں اور 12.5% پہ پہلے لے کے آئیں. تیسری بات، FPI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر بلیو کرتی ہے کہ پوری بزنس کمیونٹی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کے ساتھ اٹیچڈ. آپ کو کوئی پالیسی بنانی ہے آپ فیڈریشن کے نمائندوں کو بنائیں. ہم 70 کروڑ روپے کے ٹیکس کے لیے ہم اگر پاکستان کے $17 بلین کے ایکسپورٹ انڈسٹری کو بلا لیں گے کہ 70 کروڑ روپے کا معاملہ ہے کہ کسی کول کے سپلائر نے ٹیکس انوائس نہیں صحیح کاٹی، تو بالکل صحیح اس کا جو ہے وہ حق ہے کہ اس کو ضرور بلانا چاہیے تھا. اس کا شو کاز نوٹس دیں، اس میں اگر انپٹ اس میں غلط لیا ضرور لیں. ملک میں ہر آدمی کو صحیح ٹیکس دینا چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے. میں بالکل اس کے ساتھ ہوں، لیکن آپ فیڈریشن کو ساتھ بلائیں. بزنس مین کا کانفیڈنس جو ٹیکس پیئر ہے، اگر آپ اسی کا کانفیڈنس شیٹر کر دیں گے تو وہ آگے کیسے چلے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں حکومت کا کام جو ہے وہ ادارے یا کاروبار کرنا نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو پرائیویٹائزیشن کا سٹیپ ہے وہ تب کامیاب ہوگا جب بزنس مینوں کا کانفیڈنس آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس وجہ سے نہیں آئے لوگ PIA کی بڈ میں کیونکہ